الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی اور برادر عزیز مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، طلباء عزیز اور حاضرین محترمین، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے اس عظیم الشان ادارے جامعہ مظہر سعادت میں حاضری کی یہ دوسری سعادت ہے، اور اگر یہ عرض کروں کہ اس جامعہ سے تعلق اور اس سے رابطہ قدیم ہے تو شاید وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ کچھ وقفہ گزرتا ہے، تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ والد مرحوم فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ یہاں تشریف لائے تھے۔ اگرچہ اس موقع پر اور اس سفر میں حاضر نہیں تھا اور رفیق سفر نہیں تھا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد واپسی جب ہوئی تو دیوبند میں اپنی مجالس میں، جو کہ بعد عشاء ان کی منعقد ہوتی تھی، اور پھر جامعہ امام محمد انور شاہ کا نقیب و آرگن اور ماہنامہ محدث عصر، اس میں انہوں نے اپنے تاثرات جامعہ مظہر سعادت سے متعلق لکھے تھے، اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا تو اس میں یہ لکھا اور مجالس میں یہ بیان کیا کہ میں نے اپنے 50 سالہ تدریسی اور تعلیمی مدت میں اور زمانے کے اندر اتنا چست، اتنا توانا، اتنا مستعد نظام تعلیم و تدریس پوری دنیا میں تعلیمی اداروں میں، یعنی جہاں پر ہمارا نصاب اور ہمارا انداز جاری ہے، اب تک نظر سے نہیں گزرا اور مطالعے میں نہیں آیا جو جامعہ مظہر سعادت کا ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر لکھا بھی تھا، اور بار بار مجالس کے اندر اہل مدارس کو، حضرات اساتذہ کرام کو سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اپنے ضروریات کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت کے ہاں ملاقات کے قواعد اور پابندیاں تھیں، اصول تھے حضرت تھانوی کے، ہر چیز کے اصول تھے، بڑی بااصول زندگی، خانقاہی نظام بھی بہت زیادہ چست اور بہت ہی زیادہ مستعد اور اصول و قواعد کی گرفت کے اندر۔ چنانچہ حضرت کی خانقاہ کے اندر کچھ لوگ آتے تھے، دیہاتی آتے تھے، آ کر ملاقات کرتے، حضرت دریافت فرماتے کہ کیسے آنا ہوا۔ آنے والے واردین و صادرین کہتے کہ زیارت کرنا مقصود تھی، ملاقات کرنا مقصود تھی۔ حضرت مصافحہ فرماتے اور دریافت فرماتے کوئی ضرورت اگر مجھ سے ہو تو بیان کیجئے، کوئی کام۔ کہتے نہیں، صرف زیارت مقصود تھی۔ حضرت کہتے تھے کہ زیارت ہو گئی، ملاقات ہو گئی، اب ہمیں بھی اپنا کام ہے، آپ بھی اپنے کام میں لگیے۔ وہ پھر چلتے وقت کہتے کہ تعویذ دے دیجئے۔ بس یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پر ہند و پاک کی جنگ کا آغاز ہوتا تھا اور باقاعدہ ایٹمی دھماکہ شروع ہو جاتا تھا۔ فرماتے تھے کہ ابھی موت آ گئی تھی، جب میں نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آنا ہوا تو کہا زیارت و ملاقات۔ پھر میں نے خود ہی پوچھا کہ کوئی کام ہو تو بتائیے، اس پر یہ کہا کہ زیارت و ملاقات۔ اب کہتے ہو کہ تعویذ دے دیجئے۔ حضرت کے یہاں پر یہ بڑی بے اصولی تھی اور نہایت ہی بڑا جرم عظیم تھا، چنانچہ ناراض ہوتے۔ آنے والے دیہات کے اور قرب و جوار کے لوگ حضرت کو کہتے تھے قصائی ہے۔ حضرت سوال و جواب کرتے تھے، سختی کرتے تو کہتے تھے مزاج کے اعتبار سے قصائی سے پالا پڑ گیا، واسطہ پڑ گیا۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ بیل ہے آنے والے کو، کہ کہیں آنے کا جانے کا سلیقہ نہیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں، اور اپنی بات رکھنے کا کوئی اس کو طریقہ نہیں آتا۔ چنانچہ وہ بیل سے کہتے تھے
ایک روز مجلس میں فرمایا کہ الحمدللہ میں نے علاج ڈھونڈ لیا، اور علاج یہ ہے کہ ان آنے والوں سے اب جھگڑا رگڑا نہیں ہوگا، کوئی ان سے مناقشہ نہیں ہوگا، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، یہ آئیں گے اپنی ضرورت پیش کریں گے۔ میں نے بسم اللہ کے نقش لکھ کر رکھ لیے، اور حدیث میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ وہ جب یہ کہیں گے تعویذ دے دو تو یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کس مقصد کے لیے۔ آنے والے تعویذ کا مطالبہ کرتے تھے اور مقصد نہیں بتاتے تھے کس مقصد کے لیے، حضرت ناراض ہوتے، فرماتے تھے کبھی اسٹیشن گئے ہو اور ونڈو پر پہنچ کر بابو سے کہا ہو کہ ٹکٹ دے دو، اور یہ نہ بتایا ہو کہ ہاسوٹ کا دے دو یا سورت کا دے دو یا انکلیشور کا دے دو، وہاں تو بڑی زبان چلتی ہے، یہاں پر آ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، خود پوچھیں گے کس مقصد کے لیے دے دو، ناراض ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ اب سوال و جواب کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ آ کر تعویذ مانگیں گے اور میں بسم اللہ کا نقش اس کو دے دوں گا، موڑ کر دے دوں گا۔ نظامی گنجوی نے بھی کہا ہے ایک موقع پر، ہست کلید در گنج حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیری نے عارف جامی اور شیخ سعدی اور نظامی گنجوی کے تینوں بسم اللہ سے متعلق اشعار بیان کر کے فرمایا کہ نظامی نمبر لے گئے، نظامی سبقت لے گئے، اور خیال میں اور خیال آفرینی میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے۔ تو بسم اللہ کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت نے تعویذ دیا، کچھ لوگ آئے دیہاتی، کچھ بوڑھے کچھ جوان، آ کر حسب عادت ملاقات کی اور مطالبہ کیا۔ حضرت نے بغیر کسی سوال و جواب کے نقش اٹھایا بسم اللہ کا اور اس کو موڑ کر بشکل تعویذ دے دیا۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت نے مجلس میں فرمایا کہ الحمدللہ تدبیر کامیاب ہو گئی، جھگڑا رگڑا ختم ہو گیا، اب یہ آتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، میں بسم اللہ کا نقش دے دیتا ہوں اور بات ختم ہو جاتی ہے، یہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر حضرت کے خلیفہ و خادم موجود تھے، انہوں نے عرض کیا مجذوب صاحب کہ حضرت ابھی جو لوگ آئے تھے آپ سے تعویذ لے گئے، معلوم بھی ہے وہ کیا باہر جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کیا کہ حضرت وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو کتنا ٹھاڈا عالم الغیب ہے۔ ٹھاڈا ہمارے یہاں کی زبان میں دیہاتی میں وہی مفہوم ہے جو گجراتی میں جاڑا کا ہے۔ یہاں پر عظیم الشان اور بڑے کو جاڑا کہتے ہیں، بڑا جاڑا۔ تو کہا کہ وہ دیہاتی یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ دیکھو کتنا عظیم الشان عالم الغیب ہے یہ شخص، کہ اس کو یہ بھی بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ اس مقصد کے لیے تعویذ چاہیے، اس کو پتہ چل گیا علم غیب کے ذریعے کہ ہمیں کس مقصد کا تعویذ چاہیے۔ وہ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سننے کی بات ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اعلان لگا دو کہ تدبیر ناکام ہو گئی، آئندہ تعویذ پوچھ تاچھ کے حسب سابق دیے جائیں گے۔ اور فرمایا سونے سے لکھنے کے قابل ہے کہ لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں۔ وہ لقب، وہ خطاب، حضرت کو وہ شان میں وہ کلمات جس کے لیے ہم لوگ کوششیں کرتے ہیں، آج کے دور میں لوگ سعی کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں اور آگے ایک قدم بڑھ کر طرح طرح کی تدابیر اختیار کرتے ہیں، وہ حضرت کو گھر بیٹھے مل رہا تھا۔ لیکن سبحان اللہ ہمارے اکابر، فرمایا لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، آئندہ پوچھ کر سوال و جواب کر کر دیا جائے گا۔ اتنے محتاط خیالات، اتنے محتاط افکار۔ تو دریافت کیا حضرت سید سلیمان ندوی نے کہ حضرت کیا آپ مجدد ہیں؟ اب جواب دیکھیے حضرت کا۔ فرمایا خیال تو مجھے بھی ہے، یقین کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہ خیال تو مجھے بھی ہے لیکن یقین کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں۔ البتہ سلوک و تصوف کو میں نے اتنا پاکیزہ اور اتنا صاف کر دیا، اس کے چشمہ صافی سے گرد و غبار بدعات کا، محدثات کا
رسوم کا اور رواج کا جو تھا وہ اتنا صاف کر دیا کہ آئندہ 100 سال تک انشاءاللہ اس پر کوئی گرد و غبار نہیں آئے گا، یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ حضرت تھانوی کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور حضرت کی مجلس میں ایسا ہی پنکھا چل رہا ہے۔ اب تو یہ الیکٹرک پنکھا ہے، اس زمانے میں کپڑے کا پنکھا ہوتا تھا، کپڑے کا، اس میں رسی لگی ہوئی ہوتی تھی، اس کو کھینچتے رہتے تھے اور مجلس میں ہوا لگتی تھی۔ اچانک شریک مجلس میں شرکائے مجلس میں سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو تمنا اور آرزو کرتے ہیں لوگ کہ فلاں کے قبرستان میں دفن ہو جائیں، فلاں بزرگ کے پہلو میں دفن ہو جائیں، جنت البقیع میں دفن ہو جائیں، مکہ معظمہ کی سرزمین نصیب ہو جائے، یا فلاں ولی اللہ کے پہلو میں اور ان کے قبرستان میں دفن ہونے کا موقع مل جائے، کیا اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے مردے کو اور دفن ہونے والے کو؟ حضرت حکیم الامت فرمایا کہ پنکھا کسے کر رہے ہو؟ وہ پنکھے کی ڈوری کھینچ رہے تھے۔ فرمایا کہ حضرت آپ کو۔ کہ ہوا کسے لگ رہی ہے؟ فرمایا کہ پوری مجلس کو۔ فرمایا بس جب حق جل مجدہ کی رحمتوں کی ہوائیں کسی مخصوص بندے پر چلتی ہیں قبرستان میں تو تمام مردے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کو اس طریقے پر بھی سمجھیے کہ دہلی کا وہ خاندان جس کے بارے میں کہا گیا ای خانہ ہم آفتاب است، ولی اللہ خاندان، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادگان حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ اور شاہ عبد القادر نور اللہ برکتہ الامان الحفیظ کشمیری فرماتے تھے، محدث کشمیری شاہ عبدالعزیز کے بارے میں کہ ہندوستان میں اس شان کا عالم پیدا نہیں ہوا۔ کبھی فرماتے تھے کہ کاش کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ کی تفسیر عزیزی مکمل ہو جاتی۔ فارسی زبان میں حضرت کی تفسیر ہے، چند ہی پارے کیے تھے کہ حضرت کی وفات ہو گئی۔ فرماتے تھے کہ کاش اگر حضرت کی تفسیر مکمل ہو جاتی تو امت کی گردن سے قرآن مجید کو حل کرنے کا حق ادا ہو جاتا، قرض ادا ہوتا۔ تصور کیجئے کیسے کیسے مفسرین گزر گئے، قرطبی المالکی گزر گئے، ناصر الدین بیضاوی گزر گئے، جار اللہ زمخشری گزر گئے، ابن کثیر گزر گئے، رازی گزر گئے، لیکن کشمیری فرماتے تھے کہ اگر شاہ صاحب کی تفسیر عزیزی مکمل ہو جاتی تو امت کے حق گردن پر جو قرآن مجید کو حل کرنے کا قرض چلا آتا ہے وہ قرض ادا ہو جاتا۔ یہ تو بڑے صاحبزادے کی شان ہے اور ان کا مرتبہ اور ان کی عظمت۔ چھوٹے صاحبزادے شاہ عبد القادر نور اللہ مرقدہ ہوئے۔ علماء دیوبند اور اکابر دیوبند کا فیصلہ ہے، حضرت کی تفسیر ہے اور ترجمہ قرآن مجید، اس کے بارے میں اکابر دیوبند کا فیصلہ ہے کہ اگر قرآن مجید بزبان اردو نازل ہوتا تو اس زبان میں نازل ہوتا جس زبان حضرت شاہ عبد القادر نے اپنے ترجمے میں اس اختیار کی ہے اور استعمال کی ہے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے بھائی حافظ ہیں اور بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب ہیں، شاہ عبد القادر چھوٹے ہیں۔ 29 شعبان کو کسی طالب علم کو بھیجتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب اور فرماتے تھے طالب علم سے جا کر دیکھو عبد القادر کیا کر رہا ہے مسجد میں، اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں۔ اگر طالب علم آ کر یہ کہتا عصر کے بعد کہ شاہ عبد القادر صاحب تلاوت کلام پاک میں مشغول ہیں یا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کرتے تھے آج رمضان المبارک کا چاند ہو جائے گا۔ اور اگر طالب علم آ کر یہ اطلاع دیتا کہ وہ کسی اور کام میں مصروف ہیں، کسی اور مصروفیت میں ہیں، تو فرماتے تھے کہ آج چاند نہیں ہوگا رمضان المبارک کا۔ فرماتے تھے کہ میرے بھائی کا کشف اتنا مضبوط ہے کہ اگر آج رمضان المبارک کا چاند ہوتا تو وہ تراویح کی تیاری میں مشغول ہوتا اور قرآن پاک کا دور کر رہا ہوتا۔ یہ بڑے بھائی کا خیال اور ان کا یقین تھا چھوٹے بھائی کے بارے میں۔ چھوٹے بھائی کی وفات ہو گئی، حضرت شاہ عبد القادر کی دفن کر دیا گیا مہدیان میں، قبرستان دہلی میں، اور اگلی صبح کو فجر کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لائے۔
طلباء کے ہجوم میں اور طلباء کے ساتھ بعد فجر قبرستان میں حاضر ہوئے۔ چھوٹے بھائی کی قبر پر حاضر ہونے کے بعد اور ایصال ثواب کرنے کے بعد فرمایا کہ آج حق تعالی جل مجدہ نے تمام قبرستان سے عذاب اٹھا لیا، اور فرمایا کہ یہ عبد القادر کے حفظ قرآن کی برکت ہے۔ کیا فرمایا کہ یہ عبد القادر کے حفظ، تو حافظ قرآن کی حفظ قرآن کی برکت سے تمام مردے فائدہ اٹھاتے ہیں اور زندے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اعزاء بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اقارب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، رشتہ دار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے پر مدرسے کے فیوز تمام طلباء پر یکساں ہیں، جیسے کہ میں یہاں سے شروع کیا تھا، اس پنکھے کی ہوا تمام اہل مجلس اور شرکائے مجلس تک پہنچ رہی ہیں، سب کو یکساں ہیں۔ تو بھائی یہ مزار سعادت ہے، اور سعادتیں بہت بے پناہ ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، ان کی کوئی تعداد اور انتہا نہیں ہے۔ ایک طالب علم کی سعادت یہ ہے کہ استاذ اس سے راضی ہو، استاذ کی خوشنودی حاصل کرے، اور اپنی پڑھائی میں مستعد ہو، اپنی تعلیم میں چست ہو اور توانا ہو اور طاق ہو اور مستعد ہو، اس کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے۔ بھائی ایک مومن کی سعادت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل مجدہ کو راضی کرے، خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، اور ایمان میں پختہ کار ہو، اپنے ایمان کے سامنے رکھے اور ہمیشہ استحضار رہے، سب سے بڑی سعادت ہے۔ اعمال صالحہ کو انجام دیتا رہے۔ ایک خاتون کی اور ایک بیوی کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ ہر جانب میں، ہر شعبے میں، ہر سمت میں اور ہر میدان میں سعادتیں آپ کو مل جائیں گی، اور سعادتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں بھی اپنی سعادت باور کرتا ہوں، تصور کرتا ہوں کہ دوسری مرتبہ یہاں پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی جہاں میں مظہر سعادت میں، کہ پہلی مرتبہ حاضر ہوا تھا لیکن وہ بہت سرسری تھا اور بہت طوفانی۔ جناب احمد پٹیل صاحب مرحوم کی تحریک پر وہ یہاں پر حاضری ہوئی تھی، اور 15-20 منٹ کے لیے، اور اس وقت کے محتمم محترم جناب مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے ملاقات کی اور ہوا کی طرح نکل گیا۔ آج یہاں پر حاضری ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد تفصیلی معائنے کا موقع ملا، مسجد دیکھی، طلباء کی تیاریاں دیکھی، اساتذہ کا انداز اور نظم و در و بست دیکھا، الحمدللہ دل کو اطمینان ہوا۔ خدا تعالیٰ مزید ترقیات عطا فرمائے۔ یہ ترقیات جو کہ تعلیمی ہیں، جو کہ تدریسی ہیں، جو کہ نظم سے متعلق ہیں، انتظام سے متعلق ہیں، یہ ترقیات یوں ہی نہیں حاصل ہوتی۔ ان کی بنیاد میں اور ان کی اساس میں اخلاص کی دولت ہوتی ہے، تقویٰ کی دولت ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اولین صدر محتمم حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کا خواب مشہور ہے کہ حضرت نے خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوا ہوں اور میرے پاؤں کی 10 انگلیوں سے دودھ کی نہریں جاری ہیں، انگلیوں سے دودھ بہہ رہا ہے، دودھ جاری ہے۔ اب حضرت امی محض تھے، ان پڑھ، ایک لفظ نہیں پڑھا لکھا تھا، اور دارالعلوم دیوبند جیسے دانشگاہ اور علوم کی سب سے بڑی درسگاہ اس کے محتمم، میں سوچتا تھا کہ وہ کیا جوہر ہے، وہ کیا خاصیت ہے، وہ کیا حضرت کا وصف خصوصی ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان اہتمام کا حضرت کو شرف بخشا کہ اس عظیم الشان درسگاہ کے محتمم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پھر واقعہ یہ سنا حضرت کا اور حضرات اکابر سے، اور پھر پڑھا بھی ہے مختلف کتابوں کے اندر کہ دارالعلوم دیوبند کے اہتمام پر ہیں حضرت، اور عید الاضحیٰ کا زمانہ ہے، منصب اہتمام پر فائز ہیں۔ حضرت نے قربانی کے لیے جانور خریدا، جانور خریدنے کے بعد اس کو باندھ دیا۔ جب 3-4 دن کا عرصہ گزر گیا، جانور بندھا ہوا تھا، تو حضرت نے کچھ طلباء کو بلایا، تلامذہ کو، دارالعلوم کے شاگرد اور تلامذہ اور طالب علم، اور کہا کہ بھائی
یہ جانور بندھا ہوا ہے، ایک جگہ کھڑے کھڑے اس کا پیٹ چڑھ گیا، اس کو ذرا جنگل میں گھما کر لاؤ، ٹہلا کر لاؤ، تاکہ اس کا پاؤں کھلے اور یہ کچھ کھائے اور کچھ اس میں توانائی پیدا ہو۔ اس کو قربانی کے لیے لیا گیا ہے، اس کو ٹہلا کر لے آؤ۔ طلبہ لے کر گئے جانور کو اور آدھے گھنٹے کے اندر لے کر آ گئے۔ اب جب آیا تو جانور کے پیٹ بھرا ہوا، دونوں جانب کی کوکیں بھرپور انداز سے، اور اس کے جانور کے جسم کے اوپر تر و تازگی، بڑے خوش ہوئے۔ شاہ رفیع الدین صاحب بڑی دعائیں دی طلبہ کو، بھائی اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا فرمائے۔ کہاں لے گئے تھے بھائی اتنی جلدی اس کو کھلا؟ کہا طلبہ نے کہ حضرت زیادہ دور نہیں، بس احاطۂ دارالعلوم میں جو گھاس کھڑی ہوئی ہے وہاں پر اس کو جا کر چھوڑ دیا، وہاں پر بڑی بڑی گھاس تھی، اس نے وہ گھاس کھائی اور یہ سیر ہو کر آ گیا۔ فرمایا اچھا اب تو مغرب کی اذان ہونے والی ہے، نماز کے بعد فلاں محلے میں جانا، وہاں اس نام کا ایک قصاب ہے، اس کو میرا نام لے کر کہنا کہ بلایا ہے، اور کہنا کہ اپنے اوزار بھی لے کر آئے، اپنی چھریاں وغیرہ بھی لے کر آئے۔ تو طلبہ نے کہا حضرت ابھی آپ نے فرمایا کہ قربانی کے لیے لیا ہے، ابھی تو قربانی کے چند دن باقی ہیں، آپ کیوں بلا رہے ہیں قصاب کو؟ فرمایا سوالات مت کرو، بس بلا لاؤ۔ طلبہ تھے خاموش ہو گئے۔ جب نماز ہو گئی اور قصاب کو لائے بلا کر، تو قصاب سے کہا بھائی اسے جانور کو ذبح کر دو۔ تو قصاب نے کہا کہ حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے قربانی کے لیے لیا ہوگا۔ حضرت نے کہا کہ ہاں بھائی، کہ حضرت قربانی میں تو وقت ہے، ابھی کچھ دن باقی ہیں، آپ کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ بھائی پوچھو مت، جتنا کہا جا رہا ہے اتنا کہو۔ وہ اصرار کرنے لگا۔ فرمایا اس نے دارالعلوم دیوبند کی گھاس کھا لی، اب اس کی قربانی جائز نہیں۔ یہ وہ وصف تقویٰ تھا، یہ وہ احتیاط تھی، یہ وہ جوہر تھا جس کی بنا پر یہ حق تعالیٰ جل مجدہ نے عظیم الشان حق تعالیٰ جل مجدہ نے منصب عطا فرمایا اور منصب کے اوپر فائز ہوئے۔ ایک موقع پر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الامان الحفیظ، عمر ابن خطاب کی شخصیت اور ان کی ذات وہ ذات ہے جو اسلامی تاریخ کا روشن ترین باب ہے، اسلامی ریاست کا، حکمرانی کا اور تاریخ کا انتہا سے زیادہ، بلکہ میں کہوں کہ تو سب سے زیادہ روشن باب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی، الامان الحفیظ، حق تعالیٰ جل مجدہ نے رعب عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے دبدبہ عطا فرمایا تھا، حشمت عطا فرمائی تھی۔ حالات میں لکھا، حضرت کے حلیے کے اندر لکھا ہے کہ لمبے قد کے تھے، نکلتا ہوا قد تھا، گال پچکے ہوئے تھے اور سر کے اوپر بال تھے مڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے، جیسا کہ حبشیوں کے سر پر ہوتے ہیں۔ مونچھیں تھیں حضرت کی، جس وقت عالم غضب میں ہوتے تھے اور عالم جلال میں تیزی کے ساتھ اپنی آستینیں چڑھاتے تھے اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے۔ ایک موقع پر دار ارقم میں موجود ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سید الشہداء حضرت حمزہ بھی ہیں۔ چند صحابہ میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے اندر آپ نمبر نہیں دے سکتے، 19 اور 20 کا فرق بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جرأت میں، بہادری میں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ہیں، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، الامان الحفیظ۔ بڑی شان عمر ابن عاص کی تو شان وہ ہے کہ آج بھی اگر عرب کے مورخین ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے نام سے پہلے لکھتے ہیں فریس عرب، عرب کا سب سے سمجھدار انسان، عرب کا سب سے ذہین انسان، سب سے فراست اور دانائی والا انسان، اتنے دانا اور فریس ہے اور نہایت جری اور بہادر۔ تو وہاں پر سید الشہداء حمزہ ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں۔ اچانک درار ارقم پر دستک ہوئی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے فرمایا دیکھو کون ہے۔ حضرت حمزہ نے دروازے کی دراز سے باہر جھانک کر دیکھا تو عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے، مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں اور آنکھیں سرخ ہیں اور عالم جلال میں ہیں۔ اب حمزہ جیسے بہادر اور جری و جسور شخصیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ عمر ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، نیک ارادے نہیں ہیں، عالم غضب کے اندر ہے، غصے کے اندر ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور بہادری ملاحظہ فرمائیے۔ ایک موقع پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ علی آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، آپ ایسے بہادر ہیں، آپ نے ایسے جری ہیں، آپ کی جرأت سے، آپ کی بہادری سے اسلام کو یہ فائدہ پہنچا، اسلام کو وہ توانائی ملی، وہ طاقت ملی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ علی کرم اللہ وجہہ سنتے رہے۔ سننے کے بعد فرمایا کہ خدا کی قسم تم نے ہم جیسوں کو دیکھا، تم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور بہادری نہیں دیکھی۔ آپ جب میدان جنگ میں ہوتے تھے اور جب تیروں کی برسات ہوتی تھی اور موسلا دھار بارش کی طرح تیر آتے تھے، اور اس وقت ہم بھی اپنی جگہ پر کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، ہم بھی آپ کی پناہ میں آ جاتے تھے اور آپ اپنی جگہ پر پہاڑ کی طریقے پر استقامت پذیر ہوتے تھے اور کھڑے رہتے تھے، ہم بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتے اور آپ کے پیچھے آ کر ہم پناہ گزین ہوتے اور پناہ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ سے کہ دروازہ کھول دو، اگر کسی نیک ارادے سے آیا ہے تو فبیہا، اگر کسی غلط ارادے سے آیا ہے تو خدا کی قسم اسی کی تلوار سے اس کی گردن اتار کر اس کے سینے پر رکھ دوں گا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کی تربیت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب احبار سے دریافت کیا ان عمر نے کہ کعب تقوی کیا ہے؟ عمر نے عرض کیا کہ حضرت کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ آپ کے دائیں جانب بھی کانٹے ہوں، آپ کی بائیں جانب بھی کانٹے ہوں، آپ کے آگے بھی کانٹے ہوں، آپ کے پیچھے بھی کانٹے ہوں؟ حضرت عمر نے گردن جھکائی اور فرمایا کہ گزرا ہوں۔ فرمایا کہ کس طریقے پر گزرے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اس طریقے پر کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو بچا کر کہ ادھر کانٹوں میں نہ الجھ جائیں، ادھر کانٹوں میں نہ الجھ جائیں، آگے نہ الجھ جائیں، پیچھے نہ الجھ جائیں، اس احتیاط کے ساتھ۔ تو کعب نے کہا کہ عمر بس اس دنیا میں اسی احتیاط اور اسی حزم کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ اسی احتیاط کے ساتھ ہماری دائیں جانب بھی معاصی ہیں، ہماری بائیں جانب بھی معصیتیں ہیں، ہمارے آگے بھی معصیتیں ہیں، ہمارے پیچھے بھی معصیتیں ہیں۔ انہی احتیاط کے ساتھ ان معصیتوں سے، ان گناہوں سے بچنے کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ بھائی اس تقوی کی ہر مرحلے پر ضرورت ہے۔ دیکھو صحت کی ہر موقع پر ضرورت ہے، جوانی میں بھی ضرورت ہے اور بچپن میں بھی ضرورت ہے، بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہے کہ صحت حاصل ہو، صحت کی تدابیر کی جائے۔ بڑھاپے کے اندر ذرا سی بھی بیماری ہوئی، ذرا بھی مزاج ادھر سے ادھر ہوا تو بڑا نقصان ہونے کا خطرہ اور اندیشہ۔ ایک بوڑھا بیمار ہوا اور بیماری کیا ہوئی؟ کھانسی۔ ایک نوجوان حکیم کے پاس پہنچا، حکیم بالکل نوجوان طبیب، جا کر شکایت کی کہ حکیم صاحب رات بھر کھانستا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی، رات بھر جاگ کر گزارتا ہوں، بڑی پریشانی ہے۔ نوجوان حکیم نے کہا کہ بڑے میاں آپ بوڑھے ہیں، بوڑھا ہونے کی وجہ سے جسم میں خشکی ہو جاتی ہے اور تمام اعضاء کے اندر، لہٰذا اسی کی وجہ سے کھانسی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ پھر کہنے لگا بوڑھا کہ نوجوان طبیب سے کہ حکیم صاحب دوسری بیماری یہ ہے کہ خارش ہے، پورے جسم میں کھجلی چلتی ہے، رات بھر کھجاتا رہتا ہوں۔ کہا کہ حکیم صاحب یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے کہ جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے بڑھاپے میں اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا بھی سبب بڑھاپا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حکیم صاحب چلنے پھرنے سے عاجز ہوں، زیادہ چلتا ہوں، ذرا بھی چلتا ہوں تو جسم کے اندر تھکن اور جسم کے اندر درد کی کیفیت۔ اس نے کہا اس کا سبب بھی بڑھاپا ہے۔ بگڑ گیا بوڑھا، ناراض ہوا کہ کم بخت تجھے کس نے طبیب بنا دیا، کس نے حکیم بنا دیا؟ تیرے یہاں بڑھاپے کے علاوہ کوئی اور بھی مرض ہے یا نہیں؟ ہر چیز کا مرض کا تیرے یہاں پر جو
مرض ہے، ہر چیز وہ بڑھاپا ہی ہے سبب، ہر چیز کا سبب بڑھاپا، کھانسی کا، کھجلی اور خارش کا، اور تھکن کا، اور اعضاء میں جسم میں درد کا۔ خوب بگڑا، خوب ناراض ہوا۔ سنتا رہا نوجوان طبیب کہنے لگا کہ یہ جو تم ناراض ہو رہے ہو، بگڑ رہے ہو، اس کا سبب بھی بڑھاپا ہے۔ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے کہ اپنے خیالات پر اور اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، قابو نہیں رہتا جذبات پر، اس کا سبب بھی بڑھاپا ہے۔ تو بھائی بڑھاپے کے اندر صحت متاثر، احتیاط کی ضرورت ہے بھائی، اس تقوی کی زندگی کے ہر مرحلے میں ضرورت ہے۔ میں طلباء سے خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ عالم طالب علمی اور طالب علمی کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یاد ہے امام شافعی کے بارے میں، سیدنا امام شافعی نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی تھی، مشہور و معروف، جانتے ہو امام شافعی کو، الامان الحفیظ۔ جب کبھی درس میں امام کشمیری امام شافعی کا حوالہ دیتے ہیں کسی موقع کے اوپر، یا ان کا حوالہ دیتے ہیں یا ان کی رائے بیان کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں ان کے نام سے پہلے ذکی من اذکیاء الامہ، اس امت کے جو چند ذکی ترین لوگ گزرے ہیں، متیقظ، سمجھدار اور فہیم اور نہایت ہی دانا، ان میں سے ایک سیدنا امام شافعی ہیں۔ جب کبھی امام شافعی گفتگو کرتے ہیں کسی مسئلے پر اور ان کے علم کے سمندر میں طغیانی پیدا ہوتی ہے، تموج اور جوار باٹا، تو کشمیری کہتے ہیں کہ میں ایک جانب دیوار سے لگ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ حضرت، کہیں جب حضرت کے علم کی طغیانی میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، جب سکون اور طمانینت پیدا ہوتی ہے، تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ عرض کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، بس۔ اور جب طغیانی آتی ہے تو دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، کہیں حضرت کے علم کے سمندر میں نہ بہا کر نہ لے جائیں۔ سیدنا امام شافعی، کیا فراست ہے، کیا ذہانت ہے۔ بس یہ سن لیجئے کہ سیدنا امام شافعی جا رہے ہیں مصر کے اندر، ساتھ میں تلامذہ ہیں، حضرت کے آگے آگے ایک صاحب جا رہے ہیں۔ ایک شاگرد نے عرض کیا، حضرت یہ جو سامنے جا رہا ہے شخص جس نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، اس کا پیشہ بتائیے۔ امام شافعی نے دیکھا اس شخص کو پیچھے سے، اس کے ہاتھ دیکھے اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ بڑھئی ہے یا لوہار ہے۔ یہ شاگرد کہتا ہے میں دوڑ کر اس شخص کے پاس گیا اور میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ کہنے لگا پہلے لوہار تھا اب بڑھئی ہوں، پہلے لوہار کا کام کرتا۔ شاگرد لوٹ کر امام شافعی کے پاس آیا اور عرض کیا استاذ آپ کو کشف ہوتا ہے؟ امام شافعی نے کہا مجھے کشف نہیں ہوتا۔ شاگرد نے کہا خدا کی قسم کشف ہوتا ہے۔ امام شافعی نے کہا خدا کی قسم کشف نہیں ہوتا۔ کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس آدمی کا پیشہ پہلے یہ تھا اب یہ ہے؟ فرمایا اس کا تعلق ذہانت سے ہے، اس کا تعلق فراست سے ہے۔ مصر کی جامعہ مسجد کے اندر حوض کے اوپر وضو کر رہے ہیں نوافل کے لیے، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اچانک مسجد کے اندر ایک صاحب داخل ہوئے۔ امام شافعی دیکھ رہے ہیں وضو کرتے ہوئے آنے والے شخص کو۔ وہ آئے، آنے کے بعد وہ آنے والے مسجد کی بائیں جانب جو برآمدہ تھا، ورانڈا، اس میں چلے گئے جہاں مسافر سو رہے تھے، اور آنے والے نے سونے والے کے چہرے پر سے کپڑا اٹھایا اور کپڑا اٹھا کر دیکھنے لگا ہر سونے والے کو۔ امام شافعی یہ منظر دیکھتے رہے، پھر اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ یہ جو ابھی مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں صاحب اور اس جانب میں گئے ہیں جہاں پر مسافر سوتے ہیں، ان سے جا کر کہو کہ تمہارا بھاگا ہوا غلام مفرور جو ایک آنکھ سے کانا ہے بائیں آنکھ سے، وہ اس وقت شہر کی فلاں جیل میں مقید ہے اور فلاں جیل کے اندر موجود ہے۔ شاگرد کہتا ہے میں ان صاحب کے پاس گیا اور ان سے میں نے کہا کہ اپنا غلام ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے کہا ہاں تمہیں کیسے معلوم میں اپنا غلام ڈھونڈ رہا ہوں کہ ایک آنکھ سے کانا ہے؟ کہ ہاں بالکل صحیح۔ کہا کہ بائیں آنکھ سے کانا ہے، بائیں جانب کی آنکھ؟ کہ بالکل۔ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ وہ اس وقت شہر کی فلاں جیل میں ہے۔ طالب علم نے کہا، اس نے کہا کہ اچھا، وہ گیا جیل کی جانب۔ طالب علم کہتا ہے میں بھی گیا اس آدمی کے ساتھ۔ جو جیل امام شافعی نے متعین کی تھی اسی جیل میں وہ اس شخص کو اس کا وہ بھاگا ہوا غلام مل گیا۔ اب شاگرد آیا،
کہا امام بہت چھپا لیا اپنے آپ کو، بہت پوشیدہ رکھ لیا۔ بھائی حضرات اہل تصوف، حضرات اہل دل اور خدا رسیدہ لوگوں اور اہل صوفیہ نے لکھا کہ اگر کوئی صاحب کرامت ہوگا اپنی کرامت کو اس طریقے پر چھپائے گا، میں عرض کرتا ہوں جیسے کسی زمانے میں کنواری لڑکیاں اپنے ماہواری کے کپڑے کو چھپاتی تھیں، کرامت کے اظہار کو پسند نہیں کیا حضرات اہل دل اور حضرات اولیاء اللہ نے۔ تو فرمایا، عرض کیا طالب علم نے، حضرت آج آپ نہیں چھپا سکتے، آج آپ کھل گئے، آپ کو کشف ہوتا ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ نہیں، مجھے کشف نہیں ہوتا۔ طالب علم نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ آنے والا اپنے غلام کی تلاش میں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ حصہ مخصوص ہے مسافروں کے لیے اور واردین اور صادرین کے لیے، غلاموں کے لیے۔ جب وہ اس وقت آیا رات کے اس حصے میں سمجھ گیا اس کا کوئی غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے، اور یہ سونے والوں کا کپڑا چہرے سر اٹھا کے دیکھ رہا تھا بائیں جانب سے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ غلام ہے اور کانا ہے، ایک آنکھ سے کانا، وہ ہر ایک کو پہچان کر رہا ہے۔ شاگرد نے کہا حضرت یہاں تک تو آپ نے بات بنا لی، آپ کامیابی سے بات بنا کر نکل گئے، یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ شہر کی فلاں جیل کے اندر ہے، قید ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، ہماری اردو کے اندر مشہور محاورہ ہے، اوچھوں کو ملے تیتر، کبھی باہر کبھی بھیتر، کہ نئی نئی دولت جب کسی کے پاس آتی ہے تو دولت کو سمائی نہیں ہوتی، دولت اس کو کھپا نہیں سکتا، اس کا اظہار ہوتا ہے کبھی لباس سے، کبھی مکان بنا کے، کبھی مرسڈیز خرید رہے ہیں، کبھی نئی نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں، کبھی گاڑی کو خامخواہ اسٹارٹ کر رہے ہیں گھر کے سامنے کھڑی کر کے تاکہ لوگ دیکھیں۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ چھوٹے آدمیوں کے پاس جب دولت آتی ہے تو اس کی سمائی نہیں۔ یہ غلام چوری کر کے بھاگا ہے، اور چوری کر کر بھاگ کر اس نے شراب پی ہوگی، شراب پی کر اس نے ہنگامہ کیا ہوگا، محتسب نے اس کو پکڑا ہوگا، پولیس نے، اور جو شرابیوں کے لیے قید ہے، جیل خانہ ہے شہر میں، وہ مجھے معلوم ہے کہ کون سا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اس نے شراب پی ہوگی اور اس کو محتسب نے پکڑا ہوگا پولیس نے اور فلاں جیل میں ڈالا ہوگا۔ یہ ذہانت، یہ فراست۔ اب چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے، الشرق تا غرب، اب شمال تا جنوب نایاب ہے قطعی طور پر۔ آج دنیا نہ ابو حنیفہ پیدا کر سکتی، نہ مالک اس دنیا میں آ سکتے، نہ امام شافعی کو جنم دیا جا سکتا، نہ احمد ابن حنبل اس دنیا میں نظر آئیں گے۔ تو سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ، انہوں نے عرض کیا تھا اپنے استاد وکی سے، انہوں نے یہی نصیحت کی تھی، ترک معاصی کی، تقوی کی نصیحت کی تھی۔ تو دور طالب علمی میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے بھائی، کہ طالب علمی کا دور ہے انتہا سے زیادہ نازک ترین دور۔ خدا تعالیٰ آپ کے علوم میں برکت عطا فرمائے، آپ کو تقوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جامعہ کے بانی حضرات، اس کے معاونین، ان کے اخلاص کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اخلاص کی ایک علامت اور ایک نشانی تو اس کا جاری رہنا بھی ہے، اس کے فیض کا جاری رہنا، اس کی عمارتوں کا وجود اس سرزمین کے اوپر، اور آپ حضرات کی موجودگی۔ خدا تعالیٰ اس میں دوام و استحکام عطا فرمائے، معاونین کو احسن الجزا عطا فرمائے، اور حق تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔